السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی ایک ایسی ایجاد کے بارے میں بتاؤں گا جسے سب سے پہلے پاکستان نے ایجاد کیا اور دنیا اسے وائرس کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس وقت پائرسی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب چاہے فلموں کی ہو یا سافٹ ویئرز کی، دنیا بھر میں یہ کام ہوتا ہے۔ مگر 3 دہائیوں قبل 2 بھائیوں نے سافٹ ویئر پائرسی کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا اور ان کا ہتھیار بنا دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس۔ یہ 1986 کی بات ہے، جب امریکہ کی ڈیل ویئر یونیورسٹی کے طالب علموں کو عجیب کمپیوٹر کے استعمال میں عجیب علامات کا سامنا ہوا، جس سے عارضی طور پر میموری ختم ہو جانا، سست ڈرائیو اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ اور اس کی وجہ دنیا کا پہلا پرسنل کمپیوٹر وائرس بنا، جسے اب برین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو میموری کو تباہ کر کے ہارڈ ڈرائیو کو سست اور بوٹ سیکٹر میں ایک مختصر کاپی رائٹ میسج چھپا دیتا ہے۔ اور دنیا کا یہ پہلا وائرس 2 پاکستانی بھائیوں باسط علوی اور امجد علوی نے تیار کیا تھا، جن کی عمریں اس وقت بالترتیب 17 سال اور 24 سال تھیں، اور وہ لاہور میں ایک کمپیوٹر کی دکان چلا رہے تھے۔ اس وقت جب ان بھائیوں نے دریافت کیا کہ ان کے صارفین ان کے تحریر کردہ سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپیاں آگے بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے جوابی وار کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے برین نامی وائرس تیار کیا گیا تاکہ سافٹ ویئر چوری کرنے والوں کو ڈرایا جا سکے، مگر ان بھائیوں کا موقف تھا کہ ان کا مقصد کوئی مجرمانہ کام کرنا نہیں تھا۔ 2011 میں فن لینڈ کی ایک اینٹی وائرس کمپنی ایف سیکیور کو دیے گئے انٹرویو میں دونوں بھائیوں نے اس وائرس کو دوستانہ وائرس قرار دیا، جس کا مقصد کسی ڈیٹا کو تباہ کرنا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے وائرس کوڈ پر ان کے نام، ان کا فون نمبر اور دکان کا پتہ بھی موجود تھا۔ کچھ سال بعد پہلے ایک انٹرویو میں امجد علوی نے بتایا، اس کے پیچھے بس یہ خیال تھا کہ اگر پروگرام کی غیر قانونی کاپی بنائی جائے تو وائرس لوڈ ہو جائے۔ دونوں بھائیوں نے وائرس کے پھیلاؤ پر نظر رکھنے کے لیے طریقہ کار بھی مرتب کیا۔ ہم نے پروگرام میں ایک کاؤنٹر رکھا تاکہ تمام کاپیوں کو ٹریس کر سکے اور معلوم ہو سکے کہ انہیں کب بنایا گیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وائرس اتنا پھیل جائے گا کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، مگر ٹائم میگزین نے ستمبر 1988 میں اس حوالے سے ایک تفصیلی جائزہ رپورٹ جاری کی، بلکہ میگزین کو کور بھی وائرسز کے نام پر تیار کیا، جس میں کچھ پیچیدہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ میگزین کے مطابق یہ دونوں بھائی اپنے سافٹ ویئر کی چوری کے حوالے سے جتنے بھی فکر مند تھے، مگر خود دیگر مہنگے پروگرامز جیسے لوڈس 321 کی کاپیاں فروخت کر رہے تھے، اور ان کا موقف بھی کافی دلچسپ تھا کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کو پاکستان میں کاپی رائٹ تحفظ حاصل نہیں تو بوٹ لیگ ڈسک کی تجارت کوئی پائرسی نہیں۔ جہاں تک دونوں بھائیوں کی بات ہے، یہ وائرس ان کے کاروبار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اور ان کی کمپنی برین نیٹ پاکستان کی چند بڑی انٹرنیٹ سروسز پرووائڈرز میں سے ایک ہے۔ اور ایک انٹرویو کے دوران امجد علوی نے کہا کہ یہ وائرس اس وقت تک نہیں پھیل سکتا جب تک لوگ سافٹ ویئر کو غیر قانونی طور پر کاپی نہیں کرتے۔ دونوں بھائیوں کے مطابق انہوں نے وائرس سے متاثرہ سافٹ ویئر کی فروخت 1987 میں ختم کر دی تھی، اور اب بھی اسی پتے پر موجود ہیں جو برین کوڈ پر دیا گیا تھا۔ ایک تخمینے کے مطابق اس وائرس نے 1986 سے 1989 کے دوران 1 لاکھ سے زائد کمپیوٹرز کو نشانہ بنایا تھا۔ ویسے تو یہ کمپیوٹر کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھا، مگر بہت جلد ہی اس کے نئے ویریئنٹس اور نقول تیار ہو گئیں جو بڑے پیمانے پر تباہی مچانے لگیں۔ اس وائرس نے اس وقت تباہی مچانی شروع کر دی جب اس کے نئے ورژنز اور نقول تیار ہو گئیں۔
جو ایک بہت بڑی تباہی کا سبب بنی۔ TRT ورلڈ کے ایک حالیہ مضمون کے مطابق در حقیقت اب کمپیوٹر وائرسز کی تاریخ پاکستانی برین کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے ہی بیشتر پروگرامز کو اینٹی وائرس سافٹ ویئر تحریر کرنے کا خیال آیا، جن میں سرفہرست نام جان میکافی کا ہے، جو اب اینٹی وائرس سافٹ ویئر کمپنی کی بدولت کروڑ پتی بن چکے ہیں، اور وہ پاکستانی بھائیوں کو جینیس قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے سان جوز مرکری نیوز میں اس بارے میں پڑھا اور سوچا کہ آخرکار انہوں نے ایسا کیسے کیا۔ کسی نے بھی کبھی سافٹ ویئر کو بیکٹیریا اور وائرسز کے طور پر استعمال کرنے کا نہیں سوچا، یہ ایک جینیس آئیڈیا تھا۔ جان میکافی اس وقت ایک کمپیوٹر کمپنی انٹرپاتھ چلا